حدیث میں تو یہ بھی ہے کہ روزانہ اس کی پہلی 10 آیات اور آخری 10 آیتیں پڑھنی چاہیے، اور اس میں تعلیم کیا دی ہوئی ہے؟ شروع کی 10 آیتوں میں بھی یہی ہے کہ توحید کا قیام اور تثلیث کا انکار اور اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں آنے کا انکار، اور اس بات پہ یقین کہ اللہ تعالیٰ ایک واحد ہے۔ اسی طرح آخری 10 آیتیں ہیں، اس میں بھی یہی تعلیم ہے، اللہ تعالیٰ واحد ہے۔ تو اس کا پڑھنے کا مقصد تو ایک یہ ہے، روزانہ پڑھنے کا، صبح شام پڑھو کہ تمہارے اندر خدا تعالیٰ کی وحدانیت کا جو ادراک ہے وہ پیدا ہو اور اس پر قائم ہو، اور اللہ تعالیٰ کے آگے جھکنے والے صرف ہو، تثلیث کا انکار کرنے والے ہو اور دنیاوی چیزوں سے دور ہونے والے ہو۔ تو یہ اس کی حکمت ہے کہ اگر اس پہ مضمون پہ غور کریں گی، خاص طور پہ پہلی 10 آیتیں سورہ کاف کی اور آخری 10 آیتیں، تو ان کو سب پتہ لگ جائے گا کہ اس میں توحید کا قیام، تثلیث کا انکار اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑائی بیان کی گئی ہے۔ اور باوجود اس کے کہ آپ بشر رسول ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بشر رسول ہونے کے باوجود ان کو بتا دو کہ میرے پہ اللہ تعالیٰ نے وحی کی ہے، اور میری پر وحی اتری ہوئی جو ہے وہ وہی ہے جو تمہاری روحانی بیماریوں کا بھی علاج ہے اور ہر قسم کے نظام کو صحیح چلانے کا بھی علاج ہے۔ اس لیے اس وحی پر غور کرو، اور وہ وحی کیا ہے؟ پورا قرآن کریم ہے، اس پہ غور کرنا ہوگا۔ تو یہ توجہ دلانے کے لیے ہے۔ تو صرف جمعے کو نہ پڑھا کریں، جب موقع ملے عام دنوں میں بھی پڑھنی چاہیے یہ، تاکہ وحدانیت پہ بھی قائم رہیں، اللہ تعالیٰ پہ ایمان میں بھی بڑھیں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان میں بھی بڑھے، اور شرک سے بھی بچنے کی کوشش ہو، اور تثلیث کا بھی انکار ہو، اور اسلام کی تبلیغ کو بھی دنیا میں پھیلانے کا ذریعہ بنے، اور دعائیں بھی کریں اس کے لیے۔